بارے میں اس میں ہے بہت آسان، لیکن بہت سارے جو مسائل ہیں، شرعی مسائل ہیں، وہ مسائل قرآن سے نکالنے کے لیے آسان نہیں ہے، سب کے بس کی بات نہیں۔ میں صرف وضو کے ہی بارے میں ابھی جو میں آپ سے میں کر رہا تھا کہ وضو ہی کے بارے میں اگر مسائل آپ سے پوچھوں کہ کس صورت میں پاک ہو جائے گا، کس صورت میں پاک نہیں ہوگا، کس پانی سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، کس پانی سے پاکی نہیں حاصل کی جا سکتی، اس کے بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ آپ مجھے بتا دیجیے قرآن سے آپ بتا سکیں، کسی آیت سے، کسی حدیث سے نہیں بتا پائیں، تو اس لیے تقلید کی ضرورت پیش آئی۔ تو وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ صحابہ نے تقلید نہیں کیا تھا، ہم کو تقلید کی کیا ضرورت ہے، انہیں یہ بتا دوں گا کہ واقعی صحابہ کو اس لیے تقلید کی ضرورت نہیں تھی کہ وہاں اللہ کے رسول سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھ کر کے مثال کریں۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، تو صحابہ کے درمیان بھی کچھ مسائل میں اختلاف ہونے لگا۔ اختلاف مطلب یعنی کسی ایک مسئلے کو متعین کرنے میں اب وہاں پر یہ دیکھنا پڑتا تھا کہ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ کچھ جلیل اور جو صحابہ تھے، ان سے لوگ رجوع کرنے لگے، خاص طور پر خلافت مولا علی رضی اللہ عنہ کے بعد یہ مسائل پیش آنے لگے۔ تو اس وقت صحابہ میں بھی کچھ کو خاص کیا ہے کہ ابھی سے مسئلہ پوچھے، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کر دیا کہ اب کوئی بھی مسئلہ نہیں پوچھے، حضرت کو خاص کر دیا گیا سے پوچھیں والے پوچھیں، حاصل ہو گئی تھی شریعت مطلقہ کے مسائل کو اجتہاد کی روشنی کون سا مسئلہ کس ثابت ہوگا، اس کے جو فقیر تو تقلید ضروری ہے کہ بغیر تقلید کے آپ کوئی ایک بھی مسئلہ، خاص طور پر جو فروعی مسائل ہیں، وہ مسئلہ آپ متعین نہیں کر سکتے، بلکہ وہاں تقلید کر کے ہی آپ مسئلے کو متعین کر سکتے۔ یہ صحابہ نے کیوں تقلید نہیں کی، اس کا ایک جواب ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں اور تابعین کے دور میں پھر جب اس طرح سے معاملات آئے کہ نئے نئے مسائل آنے لگے، کیونکہ دور جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے کچھ نہ کچھ نئے نئے مسائل آتے ہیں، اور وہ نئے مسائل ایسے ہیں کہ ان کو ہم قرآن سے نکال نہیں سکتے، قرآن میں ہم دیکھنے جائیں تو ہم کو ملے گا۔ جیسے ایک مثال کے طور پر زکوٰۃ کا ایک مسئلہ ہے کہ بھائی زکوٰۃ مال تجارت پر فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن مال تجارت ہونا چاہیے ہے۔ اب ایک بلڈر نے جگہ خریدی، جگہ اس نے مکمل اپنے قبضے میں لے لیا، خرید لیا، اب بلڈنگ کا پروجیکٹ شروع ہے، تو اب اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، تو کس پہ زکوٰۃ ادا کرے؟ وہ زمین پہ ادا کرے، یا جو اس نے پیسہ لگایا اس میں زکوٰۃ ادا کرے، یا بلڈنگ بن گئی اور بلڈنگ بننے کے بعد یا ابھی فلیٹس مکمل تیار نہیں ہوئے اور کچھ تیار ہو گئے، تو اب وہ پوری بلڈنگ کی زکوٰۃ نکالے یا اس پہ جو فلیٹس ہیں اس کی زکوٰۃ نکالے؟ کس چیز پر زکوٰۃ نکالے؟ ذرا آپ اس کو قرآن سے اور حدیث سے ہم کو بتا دیجیے۔ نہیں بتا پائیں، کیونکہ یہ مسئلہ آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ قرآن میں آپ ڈھونڈتے چلے جائیں، زکوٰۃ کا فرض ہونا قرآن سے ثابت ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، لیکن زکوٰۃ کس چیز پر ادا کی جائے گی، کتنی مقدار میں ادا کی جائے گی، کس کس طریقے سے، کون سا مال ہو تو اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، یہ سارے اصول آپ کو فقہ کی روشنی میں ملیں گے، فقہ کی روشنی میں آپ کو ملیں گے، اور انہی قواعد کی روشنی میں یہ مسئلہ بتا دیا جاتا ہے، کیونکہ ہر روز دن بدن نئے نئے مسائل آتے ہیں، لیکن شریعت میں جو اصول اور قوانین بنا دیے گئے انہی اصول اور قوانین کی روشنی میں ہر دور کے مسائل کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور کسی بھی دور میں کوئی نیا مسئلہ ہوا اور شریعت کے جو اصول ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول شریعت کے بنا دیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں، ان اصول اور قوانین کی روشنی میں جو مسئلہ بیان کر دیے وہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہو گیا، جو حنفی ہیں اس کی تقلید کر رہے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اصول اور قوانین بنا دیے، ان قوانین کی روشنی میں جو مسئلہ پیش کر رہے ہیں، جو بھی نیا مسئلہ آیا اس کا جواب امام نے پیش کیا، اس کی جو تقلید کر رہے ہیں وہ شافعی ہیں۔ تو یہ تقلید ضروری ہے، بغیر تقلید کے آپ
کوئی بھی نوبین مسئلہ اس کا حل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے حاصل نہیں کر سکتے، لہذا تقلید ضروری ہے۔ اب اس میں کچھ ضروری چیزیں جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ بھائی تقلید ضروری ہے، ٹھیک ہے، کتاب اللہ میں سنت رسول اللہ میں ہم پوری طرح سے نہیں حاصل کر سکتے، لہٰذا آپ کو تقلید کرنا ہے کسی ایک کی، لیکن کیا ضروری ہے کہ کسی ایک ہی امام کی تقلید کی جائے؟ اب ایک نیا سوال یہ بھی آیا ہے غیر مقلدین کی طرف سے، وہ جو تقلید ہی کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ کہتے تو ہیں تقلید ہم نہیں کرتے، حالانکہ وہ خود بھی تقلید کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کے وہ تقلید کر رہے ہیں، جیسے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر رہے ہیں، جو شافعی حضرات اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر رہے ہیں، مگر جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، لیکن جہاں مسائل کی بات آتی ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں جا کر یا تو شیخ احمد ابن تیمیہ کی تقلید کر رہے ہیں، حدیثوں میں شیخ البانی کی تقلید کر رہے ہیں، اور فتاوا میں عبداللہ ابن باز، شیخ عبداللہ ابن باز جو مفتی مکہ کے نام سے مشہور تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا، عبداللہ بن باز نے جو فتویٰ دے دیا اسی کی تقلید کر رہے ہیں، باقی تقلید وہ بھی کر رہے ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر رہے ہیں اور وہ عبداللہ بن باز کی تقلید کر رہے ہیں، تو فرق صرف اتنا ہوا کہ وہ بعد کے ہی مولویوں کی تقلید کر رہے ہیں، ہم قرون اولیٰ کے امام کی تقلید کر رہے ہیں، جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا، تابعین کا زمانہ پایا، جن کے سامنے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے والے صحابہ کی زندگی موجود تھی، انہوں نے جو ہمارے سامنے مسائل پیش کیے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم انہیں کی تقلید، تو ان کی تقلید سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تیسری صدی ہجری میں تمام علماء، اس دور کے جو علماء، خاص طور پر جو مفسرین کرام تھے، قرآن کریم کی تفسیر لکھنے مفسرین، محدثین اور فقہاء علماء، سب کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اب انہی چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید ضروری ہے۔ اس کی وجہ ان علماء نے بیان کیا، وہ تفصیلات موجود ہیں، ابھی وقت اتنا نہیں کہ میں ان عبارتوں کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کی سرزمین کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے عقد الجید، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ تیسری صدی ہجری میں سب علماء نے اس بات کو محسوس کیا کہ اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ دین کا مذاق ہو جائے گا، یعنی لوگ جو ہے دین کا مذاق اڑانے لگے کہ یہاں تو یہ اس چیز کو اپنا رہا ہے، وہ اس چیز کو اپنا رہا ہے، اس میں یہ اپنی خواہش کے مطابق چل رہا ہے، جو چیز ناجائز ہے اس کو جائز کر رہا ہے، جو جائز ہے اس کو ناجائز، یہ دین کا مذاق ہو جائے گا۔ اس لیے اس دور کے تیسری صدی کی ہجری کے تمام فقہاء، علماء، مفسرین، محدثین کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ انہی چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کر لے تو وہ سیدھے سیدھے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر حق ہے، کیونکہ ان کا مطمئن نظر، ان کا پورا ٹارگٹ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی۔ صرف یہ جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی میں جو فرق آیا، وہ فرق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر نہیں، انہوں نے بھی کتاب اللہ سے ہی لیا، قرآن سے ہی مسئلہ نکالا، حدیث سے ہی نکالا، صرف اجتہاد میں فرق یہ ہوا کہ ان کے نزدیک یہ دلیل معتبر ہوئی، ان کے نزدیک یہ دلیل معتبر ہوئی، تو جس دلیل کو انہوں نے معتبر جانا اس کے مطابق انہوں نے اس کو اپنایا، اور انہوں نے ان کے نزدیک جو دلیل معتبر ہوئی اس دلیل کی بنیاد پر انہوں نے، جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، نماز کے اندر رفع یدین کا مسئلہ، حنفی رفع یدین نہیں کرتے اور شافعی رفع یدین کرتے، رفع یدین کا مطلب یعنی رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھانا، رکوع سے اٹھنے کے وقت ہاتھ اٹھانا، یہ جو دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے، یہ شافعی مسلک میں اس کو رفع یدین کہا گیا، یہ سنت ہے، لیکن حنفی مسلک میں یہ نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیے اس کی تحقیق آپ کریں گے تو چونکہ حدیث کو ہی تلاش کرنے کی ہر امام کوشش کرتے ہیں، امام اعظم نے بھی حدیث کو ہی تلاش کیا، امام شافعی نے بھی حدیث کو ہی تلاش کیا، دو طرح کی حدیثیں سامنے ہیں، ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا تھا، نماز میں رفع یدین کرتے تھے، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ولی دیا، اور ایک حدیث پاک جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کے آخری دنوں میں رفع یدین کرنا چھوڑ دیا تھا۔ دو طرح کی حدیثیں آتی ہیں، ایک حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے، اور دوسری ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ جو حدیث میں جو یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر حیات میں کرنا چھوڑ دیا تھا، تو شریعت کے معاملے میں ایک ناسخ ہوتا ہے، ایک منسوخ ہوتا ہے، کہ پہلے جو عمل کر رہے تھے
وہ تو عمل تھا لیکن بعد میں آپ نے ترک کر دیا تو اس کا مطلب وہ حکم منسوخ ہو گیا، اس لیے آپ نے اس حدیث کو لے کر کے یہ فرمایا کہ اب رکھ لیتے ہیں، لیکن دونوں حدیث کے مطابق ہی ہے، حدیث کو چھوڑ کر کے نہیں۔ اب یہاں سے غیر مخالفین کا جواب بھی ہوگا جو کہتے ہیں کہ حدیث کو چھوڑ کر کے آپ امام کی بات کریں، حدیث کو چھوڑا کہاں، حدیث کو ہی لے کر کے انہوں نے مسئلہ بیان کیا، بس صرف یہ تحقیق یہ ہوئی کہ حدیث میں جس طرح کے ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جس یہ کرنا چھوڑ دیا تھا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو لے لیا، تو عمل رسول ہی کو دونوں نے اپنایا کہ حضرت امام شافعی بھی حضور کا عمل اپنا رہے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ بھی حضور کا ہی عمل اپنا رہے ہیں، تو سنت کے مطابق ہی ہے۔ تو ہر فقہ چاہے فقہ حنفی ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ مالکی ہو، فقہ حنبلی ہو، یہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے ہی مطابق ہے، صرف تحقیقات میں دلائل میں فرق آ گیا کہ ان کے نزدیک یہ دلیل معتبر ہے اس لیے انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا، ان کے نزدیک یہ دلیل معتبر ہے اس لیے، لیکن اب ہمارے لیے جو علماء کا حکم ہے کہ ایک ہی امام کی تقلید ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ کبھی ان کی تقلید کر رہا ہے کبھی ان کی تقلید کر رہا ہے، یہ تو خواہش نفس کی پیروی ہوئی کہ ادھر تھوڑا سا ہلکا لگ رہا ہے تو یہاں مان لیا، ادھر ہلکا لگ رہا ہے تو وہاں مان، ایسا نہیں، کیونکہ خواہشات نفسانیہ کے پیروی بھی شریعت میں داخل جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم کو صراط مستقیم پر چلنا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق چلنا ہے، تو ایک فقہ حنفی کو ہم نے مان لیا یا فقہ شافعی کو مان لیا تو اس کے مطابق ہی چلیں، اور ایسا نہ ہو کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اس کی وجہ سے خود اپنے اندر ایک شک شبہ پیدا ہو جائے، شک شبہ پیدا ہو جائے، جیسے اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی فقہ حنفی کے مطابق اور ظہر کی نماز پڑھ رہے فقہ شافعی کے مطابق، مغرب کی نماز عصر کی نماز پڑھ رہے فقہ مالکی کے مطابق، تو اب شک ہو جائے گا کہ وہ جو میں نے فجر کی نماز پڑھی وہ صحیح ہوئی کہ نہیں، کہ ابھی جو میں نے پڑھی یہ صحیح ہوئی کہ نہیں، تو آدمی شک میں مبتلا ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے معاذ اللہ دین سے دور ہو جائے گا، اس لیے کیونکہ دل پلٹنے میں دیر نہیں لگتی، کبھی کبھی شبہوں کو شبہات میں مبتلا ہو کر کے آدمی سب کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے یہ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کی دور بھی یہ ہے، انہوں نے مقید کر دیا کہ اب اس دور میں ایک ہی امام کی تقلید لازم اور ضروری ہے، ایک ہی امام کی تقلید آپ کرتے جاؤ تو آپ کو اطمینان رہے گا کہ میری نماز فقہ حنفی کے مطابق صحیح ہے، میری نماز فقہ شافعی کے مطابق صحیح ہے، لہذا یہ ایک امام کی تقلید کرنے کی صورت میں اطمینان بھی ہے کہ ہمارا عمل قرآن حدیث اور صحابہ کے مکمل طور پر عمل کے مطابق ہے، یہ اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ اب حقیقت میں ایک بات یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ تقلید کا انکار کرنا، یعنی تقلید کو چھوڑ کر کے صرف اور صرف حدیث پر عمل کی بات کرنا، جیسا کہ آج کل کے جو اہل حدیث ہیں وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ ہم کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، حدیث موجود ہے، اور آج کل کے کچھ نئے نئے پڑھے لکھے نوجوان بھی اس میں گمراہ ہو رہے، راہ راستے بھٹک رہے، تو میں ان سے ایک خاص گزارش کر رہا ہوں ذرا اس کو آپ سمجھو کہ یہ کہاں تک آپ کو لے کے جا رہے ہیں کہ آپ کو کسی امام تقلید کی ضرورت نہیں ہے، حدیث پر عمل کر لیں گے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد میں، کوئی بھی حدیث کی کتاب میں کوئی حدیث مل گئی اس پر ہم عمل کر لیں گے، کسی امام کی بات نہیں مانیں، تو یہ ایک بہت بڑی گمراہی کا سبب ہے، آدمی راہ راستے بھٹک سکتا ہے، کیوں؟ پہلے تو اس کی وجہ بتا چکا ہوں، اب پھر اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے، حدیث تو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حدیث ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ بھی حدیث ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا کہ کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، اس کی تائید فرمائی تو وہ بھی حدیث ہے۔ تو حدیث کی تین صورتیں ہیں جس کو ہم شریعت کی اسلامی کہتے ہیں، قولی، فعلی، عملی، یہ تقریر، قول و فعل و تقریر کو حدیث کہتے ہیں، قول یعنی جو حضور نے فرمایا، عمل جو آپ نے کیا اور جو آپ کے سامنے کسی نے کیا اس کو آپ نے منع نہیں کیا وہ بھی حدیث میں، تو اب حدیث کی یہ تین صورتیں ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حدیث تو ہے لیکن حدیث تو عربی میں ہے اور آپ کی زبان اردو ہے، چلو مان لیتے ہیں کہ آپ عربی زبان کے بہت ماہر بھی ہیں جیسے سعودی عرب کے ہیں، لیکن حدیث کو ان کے الفاظ کے ذریعے اس سے کوئی میننگ، اس کا جو معنی ہے وہ متعین کرنے میں اس لیے بھی فرق آ سکتا ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، عربی کی خصوصیات ہے، لفظ ایک ہے اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں، عربی میں ایک لفظ ہے عین، عین اگر لکھا جائے تو عین یا نون، عین، عین کا معنی آنکھ بھی ہے، عین کا معنی گھٹنا بھی ہے، عین کا معنی چشمہ جس سے پانی ابلتا ہے، تو لفظ ایک ہے اس کے کئی معنی ہیں،
اب حدیث میں اگر لفظ عین آ گیا تو آپ مجھے بتائیے کون سا معنی آپ متعین کریں گے، کون سا معنی وہاں پر آپ فکس کریں گے کہ وہاں چشمہ لیں گے، گھٹنا لیں گے، یا آنکھ لیں گے، کیا مراد لیں گے؟ تو حدیث کے الفاظ کے معانی کو متعین کرنے کے لیے وہاں بھی عام آدمی کے کام کی بات نہیں ہے، وہاں بھی مجتہد کی ضرورت ہے کہ وہ اجتہاد کی صورت میں وہاں فقہ کی روشنی میں وہ معنی متعین کریں گے کہ یہاں یہ معنی صحیح ثابت ہوگا، یہاں یہی مراد ہے۔ تو حدیث پاک کے الفاظ کے معنی متعین کرنے کی جہاں بات آئے گی تو وہاں فقہ کی ضرورت پڑے گی، بغیر فقہ کے معنی متعین نہیں ہو سکتا، اور فقہ کے لیے آپ کو فقیہ بننا پڑے گا، اور جب تک فقیہ نہیں ہوں گے اس وقت تک حدیث کا معنی نہیں لیں گے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا الحدیث بلا فقہ ضلالہ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور بڑے عظیم صحابی ہیں، ان کو فقیہ صحابہ میں شمار کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں الحدیث بلا فقہ ضلالہ، بغیر فقہ کے صرف حدیث کو لینا یہ گمراہیت کا سبب ہے، یعنی آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ کیونکہ آدمی حدیث تو دیکھ رہا ہے کہ یہ بخاری میں ہے، مسلم ہے، ان محدثین نے حدیثوں کو تو پیش کر دیا، لیکن کون سی حدیث سے کیا معنی متعین کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے فقہ کی ضرورت پیش آتی ہے، اور بغیر فقہ کے حدیث کا معنی متعین نہیں ہو سکتا۔ اور فقہ کی صلاحیت جن کے اندر تھی انہوں نے ان حدیثوں کا معنی متعین کر دیا، اسی کو ہم مان رہے ہیں، اسی کو تقلید دے رہے ہیں، اور آپ جو ہے فقہ کو چھوڑ کر کے حدیث کو لینا چاہ رہے ہیں، یہ گمراہیت کی طرف جا رہے ہیں۔ لہذا اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ جو بھی صرف حدیث کو لیتا ہے فقہ کو چھوڑ کر کے تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے، بلکہ گمراہ ہو چکے ہیں، کیونکہ فقہ کی روشنی میں ہی حدیثوں کو ان کے معنی متعین کر دیے گئے، ان کے معنی متعین ہو چکے ہیں، اور ان سے جو مسائل نکالنا تھا وہ نکل چکے ہیں۔ اب اگر کوئی ان حدیثوں کو لا رہا ہے جس میں جو فقہ سے جس کا تعلق نہیں، یا فقہ کی روشنی میں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اگر کوئی حدیث لا رہا ہے تو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ حدیث تو ہے لیکن فقہی روشنی میں عمل کے لیے فقہا نے اس پر کیا فیصلہ پیش کیا ہے وہ دیکھنا ضروری ہے۔ جب تک فقہا کا فیصلہ آپ نہیں دیکھیں گے اس وقت تک حدیث کو لینے کی کوشش کریں گے تو اس میں گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آج کی اس محفل میں ایک خاص پیغام یہ دے رہا ہوں، جب بھی کوئی حدیث پیش کرتا ہے آپ سے اگر کہے ارے حدیث میں اس سے پہلے وہ یہ پوچھیں کہ حدیث میں تو ہے لیکن فقہ کی روشنی میں فقہا نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، کیا فرمایا، وہ ہمیں بتاؤ۔ فقہا میں صحابہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان فقہا صحابہ نے اس میں کیا کہا ہے، اگر ان کا قول نہیں ہے تو بعد کے جو تابعین ہیں، حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان ابن عیینہ، حضرت عطاء ابن ابی رباح، حضرت محمد بن سیرین، یہ جو تابعین ہیں انہوں نے فقہ کی روشنی میں اس حدیث کا کیا معنی بتایا وہ پیش کرو۔ اگر ان کا بھی قول نہیں ہے تو پھر بعد کے جو فقہا ہیں انہوں نے کیا معنی متعین کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا فرمایا، امام شافعی نے کیا فرمایا، امام مالک نے کیا فرمایا، امام احمد بن حنبل نے کیا فرمایا، انہوں نے حدیث کے بارے میں کیا فرمایا، اس چیز کو آپ اگر دیکھنے جائیں گے تب خود بخود کھل کر کے اس بات سامنے آ جائے گی، ان کی چوری پکڑی جائے گی، یہ چور راستے سے لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں گمراہیت کی طرف۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے یہودیوں کی بڑی سازش ہے کہ مسلمان اس طرح سے منتشر ہو جائیں، آپس میں لڑیں اور پوری طرح سے یہ صراط مستقیم سے دور ہو جائیں، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں نہ رہیں بلکہ یہ کہیں اور چلے جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے تقلید کے خلاف ایک بہت بڑا مشن چلایا، کیونکہ جہاں تک تقلید ہو رہی ہے یعنی چاروں اماموں کی جو تقلید کر رہے ہیں الحمدللہ وہ سب کے سب سنی صحیح عقیدہ ہے۔ بہت اہم بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے گھر میں عرض کر رہا ہوں، چاروں اماموں کی جو تقلید کر رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی جو تقلید کر رہے ہیں پوری دنیا میں، یہ صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں چاہے عرب ممالک ہوں یا اس کے علاوہ جو چاروں اماموں کی جو تقلید کر رہے ہیں وہی سنی صحیح عقیدہ ہے، اور جہاں تقلید کو چھوڑا انہوں نے وہیں سے ان کے عقیدے گڑبڑ ہو گئے، وہیں سے وہ پھرتے چلے گئے، وہیں سے وہ گمراہ بھی ہو گئے، اور بہت سے ان عقائد کو انہوں نے لیا، احمد تیمیہ نے البانی نے یا البہاری ان عقائد کو تو ایک دم الگ راستے پر نکل گئے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے ہٹ کر کے چل رہے ہیں کہ وہی لوگ ہیں
جنہوں نے تقلید کو چھوڑا وہ مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر چلا جاتا، کیونکہ مومنین میں کون ہے؟ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور ہر دور کے جو مجتہدین ہیں، اگر تعداد کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے پوری دنیا کا اگر سروے کیا جائے 99% تقلید کے قائل ہیں، تقلید پر ہی عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ حنفی ہو یا مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، 99% سب تقلید کر رہے ہیں، اور یہی سوال اعظم ہے۔ اب ان سے ہٹ کر کے یہ جو 2.5% ہے یا 2% ہے، یہ کیا حیثیت ہے؟ یہ گمراہیت کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ اس راستے پر چل رہے ہیں جو مومنوں کا راستہ نہیں، لہٰذا ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ نے فرما دیا ہے۔ اس لیے آپ سے میں بڑے ہی ادب سے عرض کروں گا کہ حالات حاضرہ کے پیش نظر اگر ایمان بچانا ہے اور صراط مستقیم پر جان سے رہنا ہے تو کسی ایک امام کی تقلید میں رہیں، آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور آپ کا عمل صراط مستقیم کے مطابق ہوگا۔ یہ سب سے اہم اور ضروری ہے۔ ابھی دور حاضر میں اس پر بہت ساری چیزیں جو بہت سارے اعتراضات سامنے آئے، سوالات۔ اب ہماری قوم کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی غیر مبلغ کوئی سوال کرتا ہے تو الجھ جاتا ہے، یہ تو ایسا سوال ہے کہ جواب، کیونکہ آپ کا مطالعہ نہیں ہے، آپ نے اس میں اسٹڈی نہیں کیا ہے، آپ نے اس کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہیں کی ہے، اس لیے آپ الجھن میں آ جائیں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تبلیغ نہیں کیا تھا، آپ کیوں کر جواب نہیں دے پاتے تو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں۔ اسی طرح سے کبھی کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کہ امام کی بات کو مان رہے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مان رہے ہیں اور آپ تو امام کی بات مان رہے ہیں۔ تو یہ سوال ہے اور یہ ایک طرح سے جہالت پر مبنی قول ہے۔ اس بات کو آپ کو سمجھنا ہے اور ان کو دفاعی طور پر جواب دینا ہے کہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو فرمان رسول کو تم چھوڑ رہے ہو اور ہم نے فرمان رسول کو اپنایا ہے۔ جو غیر مقلد ہو کر کے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے کر کے چل رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، میرا چیلنج ہے، فرمان رسول تو یہ بھی تو ہے فتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم کی اتباع کرو، تو اس فرمان رسول کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ سواد اعظم اگر دیکھا جائے تو اہل سنت و جماعت ہی ہوئی، پوری دنیا کے اندر سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہے، اور یہ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یہ سواد اعظم کو چھوڑ کر کے چل رہے ہیں، حدیث چھوڑ رہے ہیں۔ اور ان کی بات اگر میں ان کے آئندہ اگر کچا چٹا سامنے نکال دوں تو آپ کو خود ہنسی آئے گی کہ کیسے کیسے مسائل انہوں نے پیش کیا ہے، جو کہ تقلید کو چھوڑ کر، چاروں اماموں کو چھوڑ کر کے انہوں نے خود اپنی رائے سے پیش کرنا شروع کر دیا۔ تو کتنے ایسے مسائل جو مکمل گمراہی تھے۔ ابھی حال میں ایک مسئلہ آیا جو سعودی مفتی نے فتویٰ دیا تھا، کیونکہ وہاں تقلید کو چھوڑ کر کے عمل کرنے کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اور یہاں کی بھی کچھ بیوقوف لوگ جو ہے وہ انہیں کو فالو کر رہے ہیں کہ وہاں تو تقلید نہیں ہو رہی ہے، وہاں کی شافعی مالکی کچھ نہیں، بس حدیث حدیث حدیث۔ ابھی وہاں کی مفتی نے فتویٰ دیا، عبداللہ بن باز نے، تو انتقال کر گیا، فتویٰ یہ دیا کہ عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے، بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے، حالانکہ حدیث پاک میں صاف طور پر یہ موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی عورت سفر جو 3 دن کی مسافت ہو، اس دور میں 3 دن اور آج کے اعتبار سے 92 کلومیٹر جو سفر کی مسافت ہو، بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، سفر کرنا حرام ہے۔ عورت کا تنہا بغیر محرم کے، محرم سے مراد جیسے باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، جن سے نکاح ہمیشہ کی حرام ہے، ان کے ساتھ وہ سفر کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہاں تک حدیث پاک میں کہ بغیر محرم کے سفر کرتی ہے تو قدم قدم پر گناہ ہو، چاہے وہ حج کے لیے جانا ہو، یہاں تک کہ حج کے لیے بھی جانے کی اجازت نہیں بغیر محرم کے۔ لیکن ابھی موجودہ مفتی نے فتویٰ دے دیا کہ بغیر محرم کے سفر کر سکتے۔ اب مجھے بتاؤ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ اور اس کو چھوڑ کر تم عمل کر رہے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا، انہی کے دوسرے مفتی نے کہا کہ نہیں، محرم کسی کو اس طرح سے کر، جیسے کہ وہاں مسئلہ یہ آیا تھا کہ ڈرائیونگ کے لیے جیسے کار میں اگر جانا ہے، گھر کا کوئی آدمی نہیں ہے، خاتون کو، عورت کو اگر جانا ہے اور ڈرائیور کو لے کر کے جاتی، عورت کو نہیں چلا رہی، ڈرائیور کو لے کے جا رہی، تو وہ ڈرائیور تو غیر محرم ہے، تو غیر محرم کے ساتھ سفر کیسے درست ہوگا؟ تو وہاں کے موجودہ مفتی نے کہا کہ اگر غیر محرم ہے ڈرائیور ہے، کیونکہ ڈرائیور تو رکھا گیا ہے اس کو کام پہ اور وہ تو محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے، تو وہ عورت اس کو دودھ پلا دے گی۔ یہ وہاں کے مفتی نے فتویٰ دیا کہ وہ عورت اس کو دودھ پلا دے گی۔ اب آپ سوچیں کتنی بیوقوفی والی بات ہے، یہ دودھ پینے کی عمر ہوتی ہے؟
وہ بچہ ہے ڈرائیور کے جس کو بیٹھ کر کے وہ دودھ پلائے. اب دودھ پلانے کے پھر اس میں وہاں بہت ہنسی ہوئی, بڑا مذاق ہوا کہ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ یہ مفتی نے جو فتوا دیا ہے کہ دودھ پلاتے ہیں, اب اس سے پوچھا جائے کہ وہ دودھ پلائے کیسے, کہ وہ نکال کر کے پلائے کہ ڈائریکٹ پلائے کیسے. یہ اس طرح مذاق بنانے کا ہے. یہ ہے غیر مقلدین جو تقلید کو چھوڑ کر کے اس طرح کی بکواس کرنے میں لگ گئے اور گمراہ ہو گئے اور پوری قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. کہ کہتے ہیں کہ غیر محرم کے ساتھ عورت سفر کر سکتی ہے, بس یہ ہے کہ اس کو دودھ پلا دے تو وہ محرم بن جائے گا. یعنی رضائی بیٹا بن گیا ہے نا. یعنی جو رضاعت کا حکم ہے کہ حدیث پاک کی روشنی میں کہ اگر کسی عورت نے کسی کو دودھ پلا دیا تو اس کا رضائی بیٹا ہو گیا تو محرم ہو گیا. اس لیے وہ اپنی رائے سے یہ اجتہاد کر کے حکم دے رہے ہیں. امام اعظم کے اجتہاد پر بھروسہ نہیں, اپنا اجتہاد پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت نے اس کو دودھ پلا دیا تو وہ اس کا رضائی بیٹا ہو گیا, اس کے ساتھ سفر کر سکتا. لیکن اتنا بھی نہیں سوچا کہ وہ ایک تو وہ غیر محرم ہے, اس کا رشتے میں اس کا کوئی تعلق نہیں, اب وہ اس عورت کو کہہ رہے کہ اس کو دودھ پلائے, وہ دودھ پلائے گی کیسے اور کیا اس کا طریقہ ہوگا, کیا صورت ہوگی. آج تک یہ مسئلہ ان کے یہاں ہنسی مذاق کا بنا ہوا ہے. تو میں اسی کہہ رہا ہوں جو تقلید کو چھوڑ کر کے صرف حدیث کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ ہم صرف حدیث کو مان رہے ہیں, مگر وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور گمراہیت کے راستے پر لے کے جا رہے ہیں. اسی لیے تقلید ضروری بھی ہے. اگر تقلید کو چھوڑیں گے تو گمراہیت یقینی ہے, گمراہیت یقینی ہے. اور اس میں ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو غیر مقلدین ہیں جو اپنے آپ کو پہلے حدیث کہتے ہیں, ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں, لیکن کئی مقامات پر کئی معاملات میں انہوں نے کھلا صراحتاً جو حدیث ہے اور صحابہ کا جس پر اجماع ہے اس کو بھی چھوڑ دیا. صحابہ کا اجماع, صحابہ جس پر متفق ہے اس کو بھی چھوڑ دیا. آپ مثال سامنے ہے, ابھی رمضان شریف میں تراویح ہو رہی, آپ کتنی رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں؟ 20 رکعت تراویح. پورے ہندوستان میں 99% جتنی بھی مساجد میں آپ جا کر کے دیکھیں 20 رکعت تراویح پڑھ جائے. ہندوستان کے علاوہ پاکستان میں آپ جا کے دیکھیں, سعودی میں جا کے دیکھیں, اور عرب ممالک میں مصر جہاں کا جامع ازہر کا فتویٰ جہاں مانا جاتا ہے پورے عرب میں, جامع ازہر مصر, وہاں بھی 20 رکعت تراویح کا قول وہاں کے شیخ الجامعہ نے پیش کیا, فتویٰ دیا. 20 رکعت تراویح ہے, سنت رسول اللہ سنت صحابہ ہے. اور لبنان میں, جارڈن میں اور جتنے بھی عرب ممالک میں جہاں جہاں سنی صحیح عقیدہ ہیں وہاں سب 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں. اور 8 رکعت کی بات انہوں نے نکالی. کون جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, ہم صرف حدیث پر عمل کرتے ہیں, کسی امام کی نہیں مانتے, تو وہ کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح. اب آپ مجھے بتائیے کہ 8 رکعت تراویح اگر یہی سنت رسول اللہ اور یہی حدیث ہے تو کیا صحابہ اس کو چھوڑ دیتے؟ صحابہ اس کو چھوڑ دیتے؟ صحابہ تو پہلے عمل کرتے ہیں. خاص طور پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے پاک میں 20 رکعت تراویح باضابطہ جماعت کے ساتھ قائم کی گئی. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا نعمت البدعۃ هذه, یہ ایک بڑی اچھی بدعت ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں تراویح کی نماز جماعت سے نہیں. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم صرف حدیث پر عمل کرتے ہیں تو مجھے حدیث بتا دیں کہ جماعت سے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہے, تو پھر آپ جماعت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جماعت چھوڑ دینا چاہیے. کم سے کم 8 رکعت تو جماعت سے پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ جو جماعت ثابت ہے وہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے, بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے اس وقت بھی جماعت نہیں ہوئی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ شروع ہوا, شروع میں ہوئی نہیں, لیکن آخر میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ایک حافظ کے پیچھے سب کو جمع کروں, کیونکہ سب لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں, ایک الگ الگ سب کو شریف میں آپ نے جمع کرا. حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ جو حافظ قرآن تھے ان کے پیچھے آپ نے کھڑا کر دیا. لوگوں سے کہا کہ اب ان کے پیچھے آپ لوگ تراویح کی نماز پڑھو. تو جماعت کے ساتھ پڑھی گئی. اس وقت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں اور جلیل القدر صحابہ, عشرہ مبشرہ سب صحابہ موجود ہیں. سب نے اس بات پر اتفاق کر دیا. اگر یہ خلاف سنت ہوتا تو اس پر صحابہ کہتے کہ نہیں بھائی آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے, آپ کا فیصلہ نہیں مانیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا تھا ویسے ہی کریں گے. صحابہ ایسے کر سکتے تھے, لیکن کسی نے انکار نہیں کیا, مخالفت نہیں کی, سب اس بات پر متفق ہوئے. اور اس دور سے لے کر آج تک 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے. حرمین شریفین میں بھی, یعنی حرم مکہ میں, حرم مدینہ میں آج بھی جو تراویح کی نماز ہو رہی ہے 20 رکعت ہو رہی ہے. لیکن ان میں جو غیر مقلد جو اپنے آپ کو پہلے جس کہتے ہیں 8 پڑھ کر کے بھاگ جاتے ہیں. مطلب مخالفت ان کی جو ہو رہی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اماموں کی مخالفت کر رہے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ سنت رسول اللہ اور سنت صحابہ کی مخالفت ہے.
سنت رسول اللہ اور سنت صحابہ کی مخالفت کر رہے ہیں. اور حدیث پاک ہے اللہ کے رسول سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر. یہ فرمان رسول. اب میں اس کے سامنے چیلنج کرتا ہوں کہ سرکاری دوارا صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ تم عمل کر رہے ہیں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا اور خلفاء راشدین. اور خلفاء راشدین کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ. تو یہ خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا حضور نے ہمارے لیے لازم فرمایا. علیکم عربی میں جب علیکم بولا جاتا ہے کہ تمہارے پر لازم ہے، تمہارے پر ضروری ہے، کمپلسری ہے. تو الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم سنت رسول اللہ پر بھی عمل کر رہے ہیں اور سنت صحابہ پر بھی. خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. خلفاء راشدین میں حضرت عمر فاروق، اور تم خلفاء راشدین کے خلاف چل رہے ہو، سنت صحابہ کے خلاف چل رہے ہو اور پھر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں، اہل حدیث نے ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں. تو حدیث تو یہ بھی ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس پر کیوں نہیں عمل ہے؟ اس بات کو سمجھو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ بس کوئی بھی اٹھ کر کے کچھ بھی بول دے تو ہم اس کو تسلیم کر لیں گے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے اتنا علم رکھتے ہیں کہ ان کے ہر اعتراض ان کے ہر اعتراض کا جواب ہمارے پاس موجود ہے. اور ہم نے ہمیشہ ان غیر مقلدین کو جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کے سامنے چیلنج کیا ہے، تم سامنے آ کے بیٹھو، میں ثابت کر دوں گا کہ تمہارا مکمل عمل سنت رسول اللہ کے خلاف ہے، سنت صحابہ کے خلاف ہے. اور الحمدللہ ہم ثابت کریں گے کہ ہمارا ہر عمل سنت رسول اللہ کے مطابق ہے، سنت صحابہ کے مطابق ہے. اس لیے کہ ہم تقلید کر رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ہمارا اس بات پر یقین بھی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی سنت رسول اللہ کے خلاف عمل نہیں کیا، اور قوم کو انہوں نے معاذ اللہ دھوکہ نہیں کیا کہ سنت رسول اللہ کے خلاف لے کر کے چلے گئے. اب ان کی تقلید کرنے والے بھی کتنے بڑے بڑے علماء، جیسے آج کے دور میں اعلیٰ حضرت امام امام احمد رضا خود ضرور، اگر ان کی علمی فقہی اگر کمالات کا جائزہ اگر لیں گے تو بڑے بڑے علماء حیرت میں ہیں کہ کتنا علم تھا اعلیٰ حضرت، کتنا علم تھا. فتاوی رضویہ جو اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ جو 30 جلدوں میں 30 پیجوں میں کتنے 30 جلدیں ہیں، اور اس میں بھی شروع سے لے کر عقائد، طہارت، مثلا نماز، روزہ، حج، زکات، طلاق، خلا، میراث، سارے مسائل کے متعلق احکام کے متعلق فتاوی موجود ہیں. اور جو آپ نے پیش کیا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیہ ہونے کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ہے، مقلد ہیں. اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو علم ہے، اور الحمدللہ اگر یہ دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت کی اجتہاد کے درجے پر تھی، ان کو اجتہاد کی بھی قوت حاصل تھی. اتنا علم ہونے کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ میں تقلید نہیں کروں، بلکہ آپ نے تقلید کیا اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ہی میں ہمارے لیے عافیت ہے، بھلائی ہے، اور ان کی تقلید کر کے ہم صحیح معنوں میں سنت رسول اللہ اور سنت صحابہ پر عمل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اعلیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جو حضرت امام شافعی جو باتوں کی تقلید کر رہے ہیں وہ سنت صحابہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہیں. جو حضرات امام مالک کی تقلید کر رہے ہیں وہ سنت رسول اللہ اور سنت صحابہ کے مطابق ہیں. جو امام احمد بن حنبل کی تقلید کر رہے ہیں وہ سنت رسول اللہ اور سنت صحابہ کے مطابق. یہ چاروں اماموں کی جو تقلید کر رہے ہیں وہ یقیناً سنت رسول اللہ اور سنت صحابہ کے بالکل عین مطابق ہیں. اب پھر بھی اگر کسی کو کوئی شک شبہ ہے، کوئی اعتراض ہے، تو میں ان کو کھلی اجازت دیتا ہوں کہ وہ چاہے یہاں سوال کریں یا بعد میں آ کر کے چپکے سے سوال کریں، کیونکہ کچھ لوگوں کو تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم پوچھ لیں گے تو ہمارا چہرہ ظاہر ہو جائے گا. اس لیے اگر وہ سوال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں انہیں اجازت دیتا ہوں کہ آپ ایڈریس لے لیجیے. سنی بڑی مسجد مدن پورہ، مولانا مدن پورہ جو بہت مشہور ہے الحمدللہ پورے ممبئی میں، جہاں سے چاپ کا اعلان ہوتا ہے. ممبئی میں چاپ کا جہاں سے اعلان ہوتا ہے سنی بڑی مسجد، وہیں پہ میں رہتا ہوں. سنی حنفی دارالفتہ ہمارا موجود ہے. آپ کسی بھی نماز میں آ کر کے ہم سے ملاقات کریں، اور نماز کے بعد میں بیٹھتا ہوں دارالفتہ میں، آپ آ کر کے سوال کر سکتے ہیں. تقلید کے بارے میں اگر آپ کو اور مزید تشفی کا جواب چاہیے، رائٹ چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز یہ خادم یہ فقیر برکاتی آپ کے حاضر رہے، انشاءاللہ کوشش کریں. اب آپ سے پھر میں گزارش کروں گا کہ اتنا بتانے کے بعد بھی اب آپ کی بھی ایک ذمہ داری ہے
کہ اب اس تقلید کے مشن کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ ایک مضبوط نئے عمل تیار کر کے اس تحریک کو بڑھاؤ. یہ ایک تحریک ہے، اور خاص طور پر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام، کیونکہ تحریک سنی دعوت اسلامی میں کئی چیزیں لے کر کے ہم چل رہے ہیں. عشق رسول کی تحریک کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، عشق رسول پیدا کرنا تاکہ لوگ جو ہے وہ دین سے دور نہ ہوں. اور اس تحریک کا ایک بڑا اہم مقصد یہ بھی ہے کہ جو بچے ہمارے جو بگڑ رہے ہیں، جیسے نشہ کی طرف بھاگ رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ادھر ادھر گمراہ ہو رہے ہیں، ان کو دین سے قریب کرنا اور ان کی زندگی کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا، یہ بھی ہماری تحریک کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ایک مشن ہے. اسی طرح سے یہ بھی تحریک یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی مکمل عالم دین بننا چاہیں، مکمل عالم دین بننا چاہیں، فاضل بننا چاہیں، بہترین حافظ و قاری بننا چاہیں، تو اس کے لیے بھی تحریک نے بہت سارے شعبے قائم کر دیے، مدارس قائم کر دیے، جہاں پر باضابطہ عالم کورس پڑھایا جا رہا ہے، مفتی کورس پڑھایا جا رہا ہے، حافظ کورس کیا جا رہا ہے، اور وہاں بہترین حافظ تیار ہو رہے ہیں. اللہ یہ ہمارے صاحبزادے حافظ مسعود جو ابھی رحمۃ اللہ 1.5 سال میں تحریک سنی دعوت اسلامی کے ادارے میں انہوں نے حفظ مکمل کیا، حافظ قرآن بھی ہو گئے. تو یہ تحریک کے شعبے ہیں جہاں سے الحمدللہ کئی قسم کی تحریک چل رہی ہے. اس میں تو آج میں خاص طور پر آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ڈاکٹر اصغر صاحب اور دیگر جو ہمارے رفقا ہیں، ساتھی جو پرانے ساتھی الحمدللہ وہ، تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اس تقلید کے مشن کو، اس کو پوری طرح سے اس کو فوکس کر کے اس تحریک کو تمام کیا جائے، نہیں چلائی جائے، تاکہ جو ہمارے نوجوان جو بہک رہے ہیں غیر مقلدین کے دھندے میں پھنس کر کے گمراہ ہو رہے ہیں، کم سے کم وہ بچیں گے، ان کا ایمان محفوظ ہو جائے گا، ان کا عمل محفوظ ہو جائے گا، اور ان کی آخرت سنور جائے گی. آپ کوشش کریں گے اس سلسلے میں. تو آپ سے جتنی ممکن ہو سکے، میں تو چندہ نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے، کہ جیسا کہ کچھ لوگوں کو ڈر ہی لگتا ہے کہ آپ امام صاحب چندہ مانگنے لگے، میں کوئی چندہ آپ سے نہیں مانگ رہا ہوں، صرف وقت کی قربانی چاہتا ہوں. وقت دے کر کے آپ تحریک کے ساتھ ہو کر اس مشن کو کم سے کم آگے بڑھائیں کہ تقلید کیا چیز ہے اور تقلید کیوں ضروری ہے. اس کی اگر مجھ سے بہتر اگر آگے اٹھتے آپ کو ملیں تو ان کو لا کر کے آپ ان سے آپ حاصل کیجیے، اور نوجوانوں کو بٹھائیے، بچوں کو بٹھائیے، ان کو ٹرین کیجیے، ان کی ذہنی تربیت کیجیے. انشاءاللہ عزیز یہ فتنہ جو بڑھ رہا ہے یہ فتنہ کنٹرول ہو. اور اگر آپ خاموش رہے، ارے جانے دو، وہ کرنے دو، کرنے دو، یہ فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے. یہ اصل یہودیوں کا فتنہ ہے جو وہابیت کے نام سے شروع ہوا، اب اس وقت غیر مقلدیت کے نام سے یہ پوری دنیا میں اتنی تیزی سے یہ مشن پھیلا رہے ہیں، بچے بانٹتے جا رہے ہیں، اور اسکول کالج میں یونیورسٹی میں جہاں جا کر کے تقلید کے خلاف یہ مشن پھیلا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے نوجوان گمراہ کے پاس ہے. اور دوسری ایک چیز جو گمراہیت کا ایک سبب ہے وہ بھی ہے کہ جو سعودی جا کے آ جاتے ہیں، حج عمرہ کے لیے جا کے آ جاتے ہیں، وہاں جا کے آنے کے بعد ان کا بھی مائنڈ چینج ہو جاتا ہے، ان کا دماغ بالکل بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ سوچتے کہ یہاں تو ایسا ہی چل رہا ہے، یہاں ہم تو دیکھ رہے ہیں کچھ اور ہے. جو ابھی وہاں تبدیلی آئی، ابھی یہ 100 سال کے اندر تبدیلی آئی. اگر 100 سال سے پہلے کی تاریخ اگر دیکھیں، مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ میں الحمدللہ جب تک ترکی کی حکومت تھی، وہاں سنی صحیح عقیدہ امام بھی تھے، سنی صحیح عقیدہ جس کو آج ہم مسلک عدالت کہہ رہے ہیں، وہی وہاں پر علماء بھی موجود تھے، مشائخ بھی تھے. لیکن جب سے یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے فالوورز وہاں پر ظالمانہ قبضہ کر دیے، جو آج آل سعود کہلاتے ہیں، انہوں نے ظلمت ناجائز قبضہ کیا ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، تاریخ پڑھنا چاہتے ہو تو تاریخ نجد و حجاز کتاب اٹھا کر کے، اور انگریز کا ایک بہت بڑا جاسوس جس کا نام ہے ہمفرے جاسوس تھا، اس کے اعترافات، اس نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ ہم نے کس طرح سے یہاں کے ماحول کو چینج کیا ہے، محمد بن عبد الوہاب نجدی کی فکر کو کیسے ہم نے پھیلایا، اس کی پوری تاریخ. ترکی حکومت کو ختم کرنے میں ان کی بہت بڑی سازش رہی برٹش گورنمنٹ کی. لہٰذا آج یہ ظالمانہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، یہ مکمل طور پر یہودی فکر کو لے کر کے چل رہے ہیں. وقت آئے گا انشاءاللہ وہاں پر کوئی سچا عاشق رسول کھڑا ہوگا، پھر وہاں پر انشاءاللہ عشق رسول کا پیغام ہوگا. آج صلاۃ و سلام پڑھنے پر پابندی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے ہاتھ اٹھانے پر پابندی ہے، یہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتے. کیوں؟ ان کی فکر میں یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی فکر ہے، یہاں ہاتھ اٹھائیں گے تو شرک ہو جائے گا. اور ان کے کسی کے مرگٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے چلتا ہے، ان کے لیے چل جاتا ہے. ان کا کوئی شیخ مر گیا ہے، ان کا کوئی لیڈر ہے، وہاں جا کے فاتحہ پڑھ رہے ہاتھ اٹھائے کچھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے ہم نے ہاتھ اٹھا لیا، ہاتھ رکھ کر کے سلام پیش کرنا شروع کیا، تو ان کو چڑ ہو جاتی ہے، نفرت ہونے لگتی ہے، آگے بگانے سے نکل جاؤ. یہ ہے ان کا مشن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
محبت اور عشق رسول کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور یہ کھل کے کہتے ہیں کہ ان سے کیا لینا دینا ہے، جو کچھ کہنا ہے وہ اللہ کی بات ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب یہ سب آپ کی بارگاہ میں آ جائے۔ ظاہر مصطفیٰ پر آنے کا فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہمارے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ وہاں جا کر کے حضور کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں، تب ہمارے گناہوں کی بخشش ہوگی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام لذتیوں کہتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مہر مہر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ الحمدللہ ہم سنی سیلفی کا جو تقلید کے قائل ہیں، الحمدللہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ جو کتاب اللہ کے قرآن اور حدیث پاک اور صحابہ تابعین کے عقیدوں کے بالکل نئے مطابق ہے۔ یہی ہمارے لیے سب سے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم پوری دنیا میں بڑے یقین کے ساتھ کہتے ہیں الحمدللہ ہم سنی سیلفی کا ہے۔ سنی سیلفی کا جسے کہتے ہیں کہ جس کا عقیدہ، جس کا نظریہ، جس کے عقائد نظریات مکمل صحابہ کرام کے عقیدوں کے مطابق ہو، وہی سنی سیلفی۔ اور جو تبلیغ کا انکار کر رہے ہیں، غیر مخالف بنے ہوئے ہیں، ان کے اکثر عقائد وہ صحابہ کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر موقع ملا تو انشاءاللہ اس کی اور تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جتنا میں نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے اور ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اللہ کی بارگاہ میں خاص دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام غیر مقلدین اور وہابی فکر رکھنے والوں سے اللہ ہم سب کو، ہماری اولاد کو اور ہمارے ایمان و عقیدے کو محفوظ فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، تمام گمراہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ذکر اذکار، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات اللہ قبول فرمائے، اور ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت تسلط عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین علیہ الصلوۃ والتسلیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یوم عائشہ کا دن ہے اور ان لوگوں نے یہ جو پروگرام انہوں نے تقریب کا کیوں رکھ دیا؟ ایک ذہن میں آپ کے سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ یوم بدر کا دن تھا، اس موضوع پہ گفتگو ہوتی یا یوم عائشہ پہ گفتگو ہوتی، مگر تقریب کی بنیاد پر ہم نے پروگرام کیوں رکھا؟ تو اس کی وجہ یہ کہ ہمارا اپنا مزاج جو آج بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو سب سے زیادہ اور دوسرے کے گناہ کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں، اور در حقیقت میں یہ پروگرام رکھنے کا مقصد، یہ ٹاپک دینے کا مقصد ہمارا صرف یہ تھا کہ یہ مسجد کے اندر جو ہم لوگ بیٹھے نا، یہ ہمارے مسجد میں آنے والے 15% جو لوگ ہیں 100% میں سے ہمیں ان کی فکر نہیں، بلکہ باہر جو 85% لوگ بیٹھے نا آج ان کی فکر ہم ہو جاتا ہے۔ جو آج جس طریقے سے فاروق انجینئر، گمبانی اور اہل خبیث جو یہ اور باقی جو لوگ ہیں، جس طریقے سے ہمارے ہمارے یہاں پر بھی بہت سارے اکثر سب کا جو ہے آج وہ انجینئر مرزا کی طرف باقی ہو رہا ہے، تو اس لیے جو ضروری تھا کہ ٹاپک کو منعقد کیا گیا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے الحمدللہ حضرت علامہ مولانا مفتی جوبیر احمد اسماعیل صاحب ہماری رہبری فرما رہے تھے، اور اس طریقے سے ہم اسی بات کا انشاءاللہ مفہوم بھی ہے کہ کل بروز قیامت بھی یہی علماء ہماری جنت میں رہبری کرتے نظر آئیں گے، اور جنت میں ہم سے یہ کہیں کہ اللہ سے مانگو، یہ مانگو، یہ مانگو۔ تو اللہ رب العزت کی کتاب میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین اور ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہمارے علماء ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور ہم بولے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ رکھے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر خاتمہ امام خیر فرمائے۔ آئے صلاۃ والسلام کے طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ونرى لله إلهي يا نبي صلى
من شاعر ومن ہو خالی روح سے بدن ہو چادر رحمت کا فن ہو اور مدینے میں دفن ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. آج سے پہلے تشریح آئیے رام شریف کے سامنے والی کا انتقال ہوا ہے. آپ تمام حضرات خصوصی طور پر اپنی دعاؤں میں روز مغفرت کی دعا کریں. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام يا رب السماوات والأرض يا الله اپنے حبیب پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ فرما. ہمارے درمیان سے ایمان کی حالت میں جو دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرما. انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا الہ العالمین یا رحمن الرحیم ہمارے روزے قبول فرما. ہماری نمازیں قبول فرما. یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. مزید نیکیوں کی توفیق اور جذبہ بیمار ہیں ہم سب کو شفائے کاملہ عافیت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ روزی کے لیے پریشان ہیں ان کی حلال روزی عطا فرما. ہمیں جو قرضدار ہو گئے ہمیں قرض سے بچا. یا الہ العالمین یا رحمت الرحیم ہم تمام پریشانیوں کو دور فرما. مشکلات آسان فرما. مصیبتوں کو دور فرما. زمینی آسمان تو بچے دشمنوں سے یا اللہ یا رحمان تمام زمانہ ہے عزت اور دین و ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے دور کے حدیث و بات راضی ہوں. ہمیں ہر اس کام سے بچا جس میں تیرے حدیث و بات کے ناراضی ہوں. یا اللہ دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی عطا فرما. ماہ رمضان مبارک کی رحمتیں برکتیں عطا فرما. تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں درے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادب حاضری بار بار نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله والكرم على آله وصحبه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إله العالمين يا رحمن الرحيم اس مسجد کے جتنے بھی منتظمین ہیں درسیان ہیں اراکین ہیں امام موزن خادم اور کریم سنی دعوت اسلامی کے تمام مبلغین سب کو یا اللہ دونوں جہان کی نعمت و برکتوں سے مالا مال فرما. ان کی دینی خدمات کو قبول فرما. یا اللہ ان کی طرف کو شاد آباد فرما. ترقی روزگار عطا فرما. یا اللہ انہیں ہر آفت بلا سے محفوظ فرما. الہی خیر گردانی بحق شاہ گیلانی. الہی خیر گردانی بحق شاہ گیلانی. الہی خیر گردانی بحق شاہ گیلانی. الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول امام خاتمہ خاتمہ وگر دعوت الرسول والقبول منو دست دامان آل رسول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قدم باقي شيء يا الله لبه لا اله الا الله.
जैसे आप देखेंगे कि जो हज़रत अल्लामा साहब यहाँ पर क़िबला तशरीफ़ फरमा हुए थे और तक़लीद के ऊपर उन्होंने कुछ बयान किया, ज़ेर निगरानी सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जहाँ पर सुन्नी सर्कल मस्जिद पहली राबोडी थाने वेस्ट में प्रोग्राम किया गया और जहाँ के डॉक्टर असगर मुकादम साहब की यहाँ पर सरपरस्ती थी बुज़ुर्गों के साथ में, और ये प्रोग्राम को अंजाम दिया गया, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से हम चैनल में ये दिखाने की कोशिश की। इसी तरीके से आप हमारी अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे नेशन मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।